بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوک ورثہ کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہنا انور کے خلاف جعلی ڈومیسائل بنانے کے الزام میں پرچہ ہو گیا جی۔ اس کے ثبوت جو ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے درخواست دی تھی جناب شاہریز حسن خان صاحب نے، جو کہ ہمارے شاہریز حسن بنگش صاحب جو ہیں وہ ہمارے کو ہوسٹ بھی ہیں اور ہمارے تحقیقاتی جرنلسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے کوہاٹ میں جا کے وہاں پہ درخواست دی تھی۔ پھر انہوں نے میڈم کا موقف لینے کی بھی کوشش کی، وہ موقف تو پھر پوری قوم ہی سن چکی ہے کہ جو موقف انہوں نے دیا اور جس زبان میں دیا، جس ٹون میں دیا، وہ پوری قوم نے سنا ہے۔ لیکن اب پرچہ ہو گیا جی۔ پرچے میں میری جو ناقص رائے جو ہے اس میں دفعات کم لگی ہیں۔ اب اس میں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ اپنے وکیل کے ذریعے کوشش کریں کہ دفعات، کیونکہ یہ دفعات 419، 420 اور 34 لگی ہیں، اس میں 420، 468، 471 جو ہے وہ بھی لگنی چاہیے، کیونکہ امانت میں خیانت ہے نا۔ کسی اور کا حق تھا، آپ نے جعلی ڈومیسائل بنا لیا اور پھر یہاں پہ آپ بھرتی ہوگی، آپ کو فارغ کر دیا گیا۔ پھر وہ اسٹینو جو ہے جس کے دستخطوں سے آپ بحال ہوئی، آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کا آرڈر دیں تاکہ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کی بات سچ نہ ہو کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیسے لکھ دیا اتنے سارے دستاویزی ثبوت ہونے کے باوجود۔ یہ ہم اپنی سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ سیال کوٹ کے تھے۔ اگر والد ان کے سیال کوٹ کے تھے، یہ کوہاٹ کیسے چلی گئی؟ تو میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ بنگش صاحب، انہوں نے مزید اس پہ تحقیقات کی ہیں ایف آئی آر کے بعد، تو ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب بنگش صاحب۔ جی وعلیکم السلام بنگش صاحب۔ بنگش صاحب، آپ نے کوئی مزید ریکارڈ کو کھنگالا ہے یا پولیس نے، کوہاٹ پولیس نے آپ سے رابطہ کیا ہے اس ایف آئی آر کے بعد؟ جی بالکل مانگٹ صاحب، کوہاٹ پولیس نے بالکل میرے ساتھ رابطہ کیا، اور جو اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے جو دستاویزی ثبوت ہیں وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں اور میں دے رہا ہوں۔ اور یہ جو میں نے خود وہ ایک دیکھا ہے کہ ان کے والد صاحب سیال کوٹ کے ہیں نا جی، تو سیال کوٹ کے ہیں ان کے والد صاحب، ان کا جو ہے وہ کوہاٹ کا بنا لیا۔ یہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ پختون ہیں ہنا انور صاحبہ، تو پنجابی ہیں نا یہ تو؟ ایکچولی ابھی جو میرے پاس ڈاکومنٹس، یہ پروف موجود ہے میرے پاس، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے والد جو ہے نا یہ 3 سال کے لیے قریباً جو ہے نا 1979 سے آنورڈ جو ہے نا وہاں پر جاب کرتے رہے ہیں کوہاٹ میں، جو ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں، جو ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں کیا یا نہیں یہ نہیں پتا، وٹ ایور نہیں، یہ ڈی سی آفس کوہاٹ کہہ رہے ہیں اچھا کہ ان کے پاس جو ہے نا وہاں کی جو ہے نا عارضی شاید رہائش تھی اچھا کوہاٹ کی، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے نا اب یہ ڈی سی آفس کہہ رہے ہیں کہ وہ دستاویزات فراہم کر کے یہاں سے ڈومیسائل بنوا لیا 2003-04 میں۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے 2003-04 میں ہاں 2 ڈومیسائل دیے ہیں نا انہوں نے جعلی۔ اچھا دونوں جعلی ہیں؟ ہاں یہی تو بات ہے نا ساری مانگٹ صاحب۔ ڈی سی آفس کہہ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے جو معلومات فراہم کی وہ 2004 میں جب ان کی جاب ہوئی نا تو انہوں نے ڈومیسائل وہاں سے بنوایا جعلی، ٹھیک ہے، اور اس ڈومیسائل کو جب 2007 میں جو ہے نا اس کی انکوائری ہو گئی کہ یہ تو جعلی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر 2009 میں ایک اور ڈومیسائل جمع کروایا، جو کہ ان لینڈ ریونیو نے بالکل انکار کر دیا کہ جی ہمارے ریکارڈ میں ایسا کوئی ڈومیسائل ایشو ہی نہیں ہوا، جبکہ ڈی سی آفس یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلط معلومات فراہم کی جس بیس پہ ان کو ڈومیسائل دیا گیا، اور اس کو اب کینسل کیا جاتا ہے کہ یہ ڈومیسائل ہماری طرف سے جاری شدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہے وہاں کی، اور مانگٹ صاحب وہاں کی جو ہے نا 3 سال کی جو ہے نا یہ بتا رہی ہیں کہ ہم رہے ہیں وہاں پر، تو اس 3 سال میں تو ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی نا وہاں پہ۔ ڈومیسائل کا تعلق تو پراپرٹی سے ہے نا، اب ڈومیسائل کا تعلق آپ کے مقامی ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، تو اگر تو انہوں نے جعلی چیزیں جمع نہیں کروائی تو یا تو اس پراپرٹی کا ثبوت دے دیں کہ جو انہوں نے کوہاٹ میں خریدی تھی وہ ان کے پاس نہیں، وہ لکھا ہوا ہے ان لینڈ ریونیو والوں کا کہ یہ ہم نے جاری نہیں کیا، وہ تو دوسرے پہ لکھا ہوا ہے نا۔ پہلے والے ڈومیسائل پہ تو ڈی سی آفس کہتا ہے کہ بھئی ہمیں غلط انفارمیشن کے بنیاد پر یہ ہم سے لیا گیا، جس کو ہم کینسل کرتے ہیں۔ اچھا پھر دوسرا لیا گیا، پھر 2009 میں انہوں نے دوسرا لیا جس کے بارے میں ان لینڈ ریونیو کہتا ہے کہ ایسا کوئی ڈومیسائل ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ نہیں تو اب مجھے دیکھیں، جو میں نے آپ کی درخواست پڑھی ہے، آپ نے لکھا کہ ہنا انور نے جعلی ڈومیسائل لیا۔ اچھا ڈومیسائل لینا ایک جرم، جی، پھر اس ڈومیسائل پہ یہاں پہ نوکری لینا دوسرا جرم۔ وہ جرم کس نے؟ وہ تو اکسی مفتی صاحب نے ان کو بھرتی کیا یہاں پہ مبینہ طور پہ، جی اس وقت کی ای ڈی، جو اس وقت کی۔ تو اب یہ جو دائرہ کار اس کا وسیع ہوگا
کہ ڈاکومنٹ جعلی کہاں تیار ہوتے رہے, پھر بھرتی کیسی ہوئی اکسی مفتی نے, پھر آگے جو انکریمنٹ لگیں, یہ مطلب یہ تو میرا خیال ہے ایک بڑا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے. سر جی اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہنا انور صاحبہ اس میں اکیلے اتنا سب کچھ نہیں کر سکتی, اس میں KPK کے کچھ افسران بھی شامل ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اگر دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں تھے, ہاں ہو سکتا ہے آپ پارے بیٹھ کے بنایا ہو, آپ کو پتہ ہے نا, یہی تو بات ہے نا, جو 2009-10 کا جو دور تھا نا, اس وقت تو آپ پارے بیٹھ کے فارن آفس کی موریں پڑی ہوتی تھی, لوگ تصدیقیں کر رہے ہوتے تھے. تو یہ تو اب محترمہ بتائیں گی کہ انہوں نے آپ پارے سے بنایا یا وہ کوارٹ سے بنوایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے تو پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی ہے نا, نہیں تو پولیس اتنے آسانی تو انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی نا کہ فضول کسی میٹر پہ ہو. ہمارے دستاویزی ثبوت کے بعد پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے, تو گرفتاریوں کے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا آنے والے وقت میں امکان ہے, کیونکہ یہ معاملہ دیکھیں سرکاری ڈاکومنٹس میں خرد برد کرنا نا, یہ ناقابل ضمانت جرم ہے. یار آپ نے تو اکسی مفتی کی بھی جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد لائف کو جو ہے نا وہ ہلاک رکھ دیا. بات بتائیں کہ ہنا انور صاحبہ آپ کو پتہ ہے اسسٹنٹ ڈیزائنر کے طور پر ڈیلی ویجز پہ یعنی کانٹریکٹ بیس پہ آئی تھی. کس بیس پہ آئی تھی؟ کانٹریکٹ بیس پہ. اور اسسٹنٹ ڈیزائنر کا کام اور پروگرام ایگزیکٹو کے کام میں بڑے پورا لوک ورثہ ڈیزائن تو کیا نا سر. ایک اسسٹنٹ ڈیزائنر اچانک سے BPS 17 پہ جا کے ملازم ہو رہا ہے. نہیں, میں صرف مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے کہ انہوں نے جعلی ڈومیسائل لیا, پھر اوپر اکسی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نے, انہوں نے اپنا عکس ڈال کے ان کو پروموٹ کیا, کیونکہ اگر ان کا عکس نہ ہوتا تو یہ بھرتی نہیں ہو سکتی. لیکن پاکستان میں دیکھیں آپ PNC ہے, وہاں کرپشن کی نہریں بہہ رہی ہیں, اس کے انبار لگے پڑے میرے پاس. اب ہمارا کام بھی نا آپ کا اور میرا ایسے ہو گیا جیسے NCCIA نہیں ہے, ان کے پاس درخواستوں کے انبار لگے, تو سمجھ نہیں آتی کہ یار کس کے خلاف انویسٹیگیشن کریں, پھر جس کا پریشر آتا ہے اس کا وہ شروع کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس دیکھا میں نے آپ کو دکھایا کہ PNCA کا کتنا بڑا لمبا چوڑا ہمارے پاس پلندہ آ گیا, اس کے اوپر ساری وہ رمضان المبارک اس کیس سے انشاءاللہ ہم وہ کر کے نا یہ کیس تو لمبا چلے گا. دیکھیں 2 سال تو ہو گئے نا, سوکی ٹی وی اور خبریں ٹی وی مسلسل آواز بلند کر رہا ہے. اللہ پاک نے چلیں دیر آئے درست آئے, وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے وہ شعر تو ہے نا کہ 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ رہتی ہے, یہاں تو جناب 2 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بلکہ 2 سال سوکی اپنی بے نوری پہ روتا ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے کوہاٹ میں جا کے دیداور پیدا, اور وہ بھی آپ کی مدعیت میں. سر وہ ایکچولی ہوا یوں تھا کہ جب مجھے اس کیس کی انویسٹیگیشن سونپی گئی نا, کیونکہ فنکار دیکھیں ہمیں بار بار وہ کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے حق میں آواز بلند کریں, ہمارے حق کا پیسہ کھا لیا گیا. ہاں یار ان کو ویسے بیچا بھی بڑا گیا, ڈیٹا ان کا بیچا گیا, انہوں نے یہاں پروگرام کیا ان کو بیچا گیا. یہ اس کیس میں آئیں گے فنکار بھی سامنے آئیں گے, فنکار آئیں گے, لوک ورثہ آئیں گے, اور وہ اپنے کہیں گے کہ بھئی میں نے فلانے وقت میں ایسا یہاں پر کیا تھا, میرا حق کدھر ہے, میرے پیسے کدھر ہیں. جو بندہ جہاں بیٹھا ہے نا اس نے اس کو ماسی ویڑا ہی بنا لیا. لوک ورثہ ہے ماسی ویڑا, اچھا CDA کا انوائرمنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے ماسی ویڑا, DMA ماسی ویڑا, آپ ادھر چلے جائیں جناب PNCA ماسی ویڑا, کسٹم ماسی ویڑا, FBR ماسی ویڑا. یعنی جو جہاں بیٹھا ہے اس نے کہا کہ یار یہاں پہ میں نے ہر وہ انلیگل کام کرنا ہے جو اس سے پہلے نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ KPK کی جو عوام ہے نا اس کا حق ہے یہ سیٹ, جو کہ غلط طریقے سے ہتھیائی گئی یہ سیٹ. بالکل. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ لے, اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن کرے, یہ بھی بتائے کہ اب 2004 سے اب تک لے کے کتنے سال ہو گئے ہیں جی. ٹھیک ہے, اس عرصے کی جو اتنی بھی تنخواہیں تھیں, مراعات تھیں, وہ ان کو اللیگل دی گئیں, اس کے بارے میں بھی قانون اپنا فیصلہ کرے. اور یہ جو سیٹ ہے چونکہ KPK کے کوٹے کی ہے, اس کے اوپر بھی فیصلہ کرے کہ یہ KPK کے کسی ریکوری پڑ گئی نا ان کو, اور اکسی مفتی کو اور ان کو پنلٹی نہیں, اکسی مفتی صاحب کو آنا پڑے گا عدالت میں, ان کو انویسٹیگیشن میں شامل ہونا پڑے گا, اور انوار کہ ہمیں وہ میرٹ بتائیے. اب یہ انوار اللہ کا جو 16 سال کی عمر میں بھرتی ہوا وہ کٹا الگ سے کھلنا, تو یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ ایک اسسٹنٹ ڈیزائنر پہ ڈیلی ویجز پہ یا جو ہے نا کانٹریکٹ بیس پہ اپوائنٹ ہوئی ہوئی خاتون وہ BPS 17 تک کیسے پہنچی, اور وہ بھی ایک جعلی ڈومیسائل کے ساتھ.
یہ ان کو ہمیں قانون کو بتانا پڑے گا، اور یہ سیٹ کے پی کے کسی بھی ایسے بندے کو جو اس میرٹ پہ پورا ہوتا ہے اس کو دینی پڑے گی. اور اگر قانون کہتا ہے کہ جی اس کی ریکوری بھی ہو اور وہ سارے جو ریکوری ہے وہ بھی ان کو ملے تو وہ بھی ہونے چاہیے. اور یہ بھی کہ فنکاروں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، فنکاروں کا جو پیسہ یہاں پر کرپشن کے ذریعے ہتھیایا گیا، یہ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا ان کو. اور ڈیٹا چوری ہوا ہے، اس ڈیٹا کو کس نے چوری کیا، وہ یوٹیوب پہ کیسے پہنچا، اور اس یوٹیوب سے انکم جو آ رہی ہے اس کا فائدہ کون لے رہا ہے، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. جی بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ جناب بنگش صاحب. تو ناظرین، یہ تو جو بنگش صاحب نے سوالات اٹھائے ان کا جواب تو دینا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ وہ جو لاکھوں ڈالر آیا تھا امریکہ سے فنکاروں کی فلاح و بہبود بطور این جی او کے طور پہ لوک ورثہ کا اکاؤنٹ استعمال ہوا، وہ کون لے گیا، وہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن ہے. اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ سارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ لاگی کرپشن میں گئے ہیں. اب ایف آئی اے اور نیب کتنے کے لوگوں کو پکڑیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ اب ہر ادارے کے لیے ایک نیا ونگ بنانا پڑے گا اور ونگ کو وہیں بٹھانا پڑے گا، لیکن پھر وہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ جائے گا. بہرحال ہمارا تو کام جی نشاندہی ہے، اور نشاندہی بھی ہم نے ایسی کی ہے کہ بالکل جا کے وہاں پہ کوہاٹ جہاں پہ یہ حق تلفی ہوئی تھی وہاں جا کے شارع حسن خان صاحب نے درخواست دی تھی، اور وہ الحمدللہ پرچہ ہو گیا. اب آگے انویسٹیگیشن ہوگی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے رکھیں گے. شمشاد مانگٹ اور جناب ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.